الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم واقية كواقية الوليد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے تک پہنچنے کے دو راستے بتائے کہ بندہ مجھ تک کیسے آ سکتا ہے، میرا تعلق کیسے حاصل کر سکتا ہے، میری دوستی کیسے حاصل کر سکتا ہے. ایک طریقہ اجتباء کا طریقہ، اللہ اس بندے کو جذب کر لے، منتخب کر لے، اجتباء. اور دوسرا طریقہ انابت، رجوع اللہ، کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع شروع کر دے. یہ دو طریقے خدا تک پہنچنے. ایک اجتباء کا طریقہ ہے، اس کو قرآن نے مقدم کیا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو کھینچ لیتے ہیں وہ یقینی طور پر خدا تک پہنچ جاتا ہے. پھر مجال نہیں ہے کسی قوت کی کہ اس کو خدا والا بننے سے روک سکے. اور دوسرا انابت ہے، رجوع اللہ. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے بیچ میں رہ جائے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے جو آتی ہے، آدم صلی اللہ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت دو ہی ایسی جماعتیں تھیں جو عقل والی تھیں. ایک جنات تھے اور ایک فرشتے تھے. فرشتوں کو تو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، ایک لمحے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان میں کوئی ایسا مادہ نہیں ہے جو فسق و فجور والا مادہ ہے. دوسرے جنات ہیں، ان میں خیر شر دونوں ہیں. اب جنات میں شیطان جنات کا سردار ہے. اتنی محنت کی خدا تک جانے میں کہ فرشتوں کا استاد بن گیا. دیکھیے کتنی محنت کی اس نے، ایسے تھوڑی اللہ نے بنا دیا. پتہ نہیں کتنی عبادت کی. بعض بزرگوں نے تو 7 لاکھ سال بھی لکھا ہے. ہر آسمان پر، زمین سے لے کر ہر آسمان پر سجدے کیے، نمازیں پڑھی، پھر ایک سے دوسرا، دوسرے آسمان سے تیسرا، چلتے چلتے اتنا قرب الہی مل گیا کہ فرشتوں کا استاد بن گیا. لیکن جذب الہی ابھی نصیب نہیں ہوا تھا اس کو، ابھی راستے میں تھا. بظاہر تو لگتا تھا منزل پہنچ گیا ہے، لیکن اس اللہ کے راستے میں جسم کا پہنچ جانا کافی نہیں ہوتا، یہاں روح اصل ہے. ایک آدمی مکہ شریف پہنچ جائے، مدینہ شریف پہنچ جائے، اس کا مطلب نہیں کہ مکہ مدینہ پہنچنے سے وہ کسی مقام پر پہنچ گیا ہے. اس کی اندر کیا کیفیت، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا.
جسم کا پہنچنا کافی نہیں ہے، اس نے جسم تو پہنچ گیا اس کا شیطان کا اللہ کے قرب میں، زیارت بھی کرتا ہے، عرش بھی دیکھتا ہے، جنت دوزخ کو بھی جانتا ہے، فرشتوں کے ساتھ بڑے بڑے فرشتوں سے ملاقاتیں، جب فرشتوں کا سردار ہے تو سارے فرشتوں کا سردار تھا، اس میں مخصوص تھوڑی کہ زمین کے فرشتے، سارے فرشتے آسمان کے ہوں یا زمین کے، جن میں بڑے بڑے فرشتے، لیکن جذب نہیں ملا تھا جو ایک باطن کی چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں، یہ باطن کی چیز ہے انسان کی، یہ نصیب نہیں ہوا، انابت کی، اس نے بڑی سلوک طے کیا، لیکن جذب سے پہلے ہی اس پر امتحان آ گیا، جب امتحان آیا فیل ہو گیا۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از ابتلاء شد ذکور چوئی ناس، کہ اللہ جب تیرا امتحان آتا ہے بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں، اللہ الغیاث الغیاث الغیاث، اے اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، ہم امتحان میں نہ ڈالنا، ہم امتحان میں نہ ڈالنا۔ یہ اللہ نے ہمیں جو دو اختیارات دیے ہوئے ہیں، الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ ہمارے نفس میں فجور بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی رکھا ہے، اللہ کے نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے، یہ اختیار ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ کر یہ کر، یہ امتحان کے لیے دیا ہے، کیونکہ اگر امتحان میں اختیار نہ ہو تو پھر تو امتحان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہہ بھی یہی بس یہی بات لکھنی اور کوئی نہیں لکھنی، یہ تو امتحان نہیں ہے، وہاں آپشن دیا جاتا ہے کہ جو چاہے تم لکھو، ہم نے سوال کر دیا ہے، اب تم لکھو، اب ہم دیکھیں گے جواب صحیح ہے یا نہیں۔ اگر متعین کر دیا جائے کہ یہی جواب لکھنا ہے تو وہ تو امتحان ہی نہیں ہے۔ امتحان ہوتا وہ جو دو شاخہ ہوتا ہے، جس میں بندے کو دو چیزوں اختیار ہے، یا یہ کر لے یا یہ کر لے۔ یا اللہ نے جو الہمہا فجورہا و تقواہا، ہم میں جو فجور و تقوی دونوں جو ہمارے اندر سلسلے رکھے، یہ امتحان ہے، لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالے، ہمیں ایک ہی راستے کے اوپر آپ کھینچ کر لے جائیں، ہمیں دوسری طرف چلنے ہی نہ دیں۔ آپ کی ذات کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ کہہ کر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میرا یہ بھی اختیار ہے کہ میں تمہیں امتحان میں نہ ڈالوں اور ایک ہی طرف کھینچ کے اپنے پاس لے آؤں۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، اجتباء کو خود بیان کر رہا ہے، امتحان تو کیا لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لے فرماتے ہیں از ابتلاء، کتنا یعنی اتنی پرانی عبادت کرنے والا اور اللہ کی عظمتوں کو دیکھنے والا ایک لمحے میں خدا کے مقابلے پر آ گیا۔ عجیب بات ہے، مقابلہ اللہ تعالیٰ، نہیں میں نہیں مانتا آپ کا حکم، آپ کا حکم صحیح نہیں ہے، فوراً اعتراض کر دیا۔ اندازہ کیجیے میں آدم کو کیسے سجدہ کروں، جس آدم کے صدقے اس کو اجتباء نصیب ہونا تھا اسی کے خلاف ہو گیا، کیونکہ پیغمبر ہے نا، پیغمبر کی صحبت سے یہ نعمت ملتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو پیغمبر کی صحبت سے یہ نعمت ملی۔ چنانچہ بخاری شریف میں دیکھیں، ہرقل بادشاہ نے جب یہ سوال کیا ابو سفیان سے، حل یرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا ان رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں ان میں آج تک کوئی مرتد ہوا ہے دین سے ناراض ہو کر؟ انہوں نے کہا لا، ایک آدمی بھی چھوڑ کر نہیں گیا، بڑھ تو رہے گھٹ نہیں رہے، ایک چھوڑ کر نہیں گیا۔ اس نے پھر تبصرہ کیا، وہ تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، اس نے تبصرہ کیا کذالک الایمان حتی یتیما ہینا تخالط بشاشۃ القلوب، کہا کہ اسی طرح جب ایمان دل کے رگ و ریشے میں گھس جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں کر سکتی، اس کی جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ یہ صحابہ کو نعمت کس کی وجہ سے ملی؟ رسول اللہ کی وجہ سے نعمت ملی، ورنہ اس نعمت کے حصول کے لیے کروڑوں سال بھی اگر عبادت کی جائے میرے دوست،
اس کا ملنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ کی صحبت سے نعمت مل گئی، وہ کھولتے کڑاہوں میں تو جل گئے، پھانسی پر لٹک گئے، سولیوں پر لٹک گئے، زندہ آگوں میں ان کو ڈال دیا گیا، لیکن ان سے کوئی ایمان نہیں چھین سکا، کیونکہ ان کو جذب الہی نصیب ہو چکا تھا، ان کے دل و رگ و ریشے میں اللہ نے ایمان کو گھسا دیا تھا۔ اب پورا عالم نے بھی چاہا تو ان کو راہ راستے نہ وہ ہٹا سکا، کیونکہ اللہ نے ان کو جذب کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کی صحبت سے ملا۔ تو آدم السلام کی وجہ سے، آدم السلام کی وجہ سے تو ان کو یہ نعمت ملنی تھی، شیطان کو اسی کے خلاف ہو گیا، کیونکہ پیغمبر جو آتا ہے وہ جنات کی طرف بھی آتا ہے، انسانوں کی طرف بھی، کیونکہ اللہ نے جنات میں تو کوئی نبی نہیں بنایا، اس لیے قرآن نے کہا رجال نوحی، ہم مردوں کو بناتے ہیں، عورتوں کو نہیں بناتے۔ نوحی ان کے وحی بھیجتے اور انسانوں میں ہوتا ہے، جنات میں نہیں ہوتا۔ جنات میں اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، یاد رکھیں، انسانوں میں بھیجا۔ یہ مٹی میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، اللہ اکبر، یہ مٹی عجیب چیز ہے، یہ جب مٹی کی بنے او ہو، جو کتنے خزانے زمین پر نظر آتے ہیں، آپ جا کر دیکھو، سارے مٹی سے، بولو سب مٹی پر، پھول ہے، پھل ہے، سبزیاں ہے، اناج ہے، بلکہ سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول ہے، کتنی نعمتیں زمین سے ہوتی ہیں، باہر سے آتی۔ بولو سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی میں سے۔ چاندی کہاں سے؟ مٹی میں سے۔ ہیرے جواہر کہاں سے؟ مٹی میں سے۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی نکلے گی، مٹی میں سے نکلے گی۔ وہی عرب کا صحرا تھا، نیچے پیٹرول تھا سونے کا، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مٹی میں تھا نا، وہ بھی مٹی میں۔ یہ اللہ نے مٹی میں عجیب و غریب چیز رکھی ہے، اس لیے اس مٹی سے جو بنتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ وہ نواز سکتے ہیں، اس کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن یہ مٹی اپنے آپ کو ضائع کر دیتی ہے، اور جب ضائع کرتی ہے اس لیے ضائع ہوتی ہے کہ جس مٹی کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا وہ کھیت اجڑ جاتا ہے، اور جس کا والی وارث اور مالی ہوتا ہے اس کھیت کے اندر باغ بوٹے اور پھل اور کیا کچھ لگ جاتا ہے۔ جب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، جب یہ کسی کے پیچھے نہیں چلتا، جب یہ کسی نبی پر ایمان نہیں لاتا، جب یہ پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا، پھر یہ مٹی مٹی ہی رہ کر ختم ہو جاتی ہے، اور جب کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو گلے گلزار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے پیغمبر جنات میں بھیجا، جنات میں نہیں بھیجے، عورتوں میں نہیں بھیجے، ناقص العقل ہے، مردوں میں بھیجا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے، اتباع کا راستہ پہلے اس کو فرمایا، دوسرا انابت کا راستہ کہ چلو میری طرف۔ لیکن یاد رکھو انابت کا راستہ بھی اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اتباع نصیب ہوتا ہے، یاد رکھو، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب تک کھینچیں گے نہیں، جذب نصیب نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک منزل پر نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے اپنی عبادت پر ناز کرے، سن لو کان کھول کر، ناز کرے میں فلاں کام کرتا، میں فلاں، میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، یہ سب انابت ہے۔ انابت میں ہمارے سامنے شیطان کا قصہ سامنے، بلعم بن باعور کا واقعہ دیکھ لیجیے، قرآن بیان کرتا ہے۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بلعم بن باعور بہت بڑا عالم ہے، 400 علماء ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے۔ بلعم بن، قرآن نے بیان کیا بلعم بن باعور کے واقعے کو۔ انابت تو تھی، بہت کچھ کر رہا تھا، لیکن اس کو اتباع نصیب نہیں تھا، اتباع نصیب، اور اس نے اس کی کوشش بھی نہیں کی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اس کو اپنے علم پر ناز تھا کہ مجھے بہت علم آ گیا ہے، میرے ارد گرد ایک مجمع جمع ہے، مجھے پیغمبر کے پاس جانے کی، بار بار وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ صحابہ کو جو صحبت ملی اس لیے کہ رسول اللہ کو چمٹ گئے تھے۔ صحابہ کو صحابی اس لیے نہیں کہتے کہ وہ زیارت کر کے چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئے، وہ تو کوئی چند صحابہ اکرام ہیں جو کوئی مجبوری ہو گئی تھی یا کوئی ایسا واقعہ تھا کہ تھوڑی دیر دیکھ کر وہ چلے گئے، ورنہ صحابی کہتے ہیں جو پیغمبر سلام کو چمٹ گئے۔ اگر مدینہ شریف میں کوئی جاتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہوتے تو ان کو کوئی صحابی باہر نہیں ملتا تھا، کیونکہ سب مسجد نبی میں ہوتے تھے، باہر یا منافق پھر رہے ہوتے تھے یا یہودی پھر رہے ہوتے تھے۔
وہ ہر وقت وہی رسول اللہ کے پاس رہتے تھے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت پڑتی رہے، اس لیے کہ جب انسان عاشق ہو جاتا ہے تو عاشق کا دل ایک آدھی زیارت سے نہیں بڑھتا، بلکہ لا ساقیہ اور لا، ابھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا، ابھی اور لا۔ بار بار رسول اللہ کو دیکھتے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا کہ صحابہ رسول گھر گئے بہت مجبوری میں، پھر واپس آئے، پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر آپ نے فرمایا اس کو کیا وہ مذاق کر رہا ہے کہ بار بار جھانک کے جاتا ہے؟ تو آپ نے بلایا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا گھر جاتا ہوں دل بے چین ہو گیا، ایک آنکھ پھر دیکھا ہوں آپ کو۔ صحابی اس لیے صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں، وہ چمٹے رہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلم بن باور اپنی منڈی لگا کے بیٹھا ہے، حالانکہ پیغمبر وقت موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر، نبیوں میں بہت اونچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، لیکن قرآن مجید نے سب سے زیادہ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے، یاد رکھیں سب سے زیادہ۔ اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما بس اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، اتنا بڑا پیغمبر کہ قرآن نے جس کا سب زیادہ ذکر کیا ہے، اگر وہ بھی زندہ ہوتے میرے زمانے میں تو ان کی نجات بھی میری اتباع پر موقوف ہے۔ ما بس بخاری کی حدیث۔ بالم بن باور میں بہت کچھ حاصل کیا ہوا، ناز آ گیا، میں بہت میرے پاس اتنا علم ہے، اتنے لوگ پڑھا رہے ہیں۔ آج امتحان آ گیا، یہ امتحان بس جب آتا ہے نا یہاں پتہ چلا امتحان آ گیا۔ یہودیوں کی جماعت مال و دولت لے کر حاضر ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اس کے پاس آئے، دعا کیا کرے یار موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرو جلدی دنیا سے چلا جائے، بہت سختی کرتے ہیں، دعا کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، نبی کے بارے میں امتی ہو کر ان کے لیے دعا کروں؟ ان کا دیکھو جی یہ مال دولت لائے ہیں، اس میں تول دیں گے آپ کو، بس چونکہ اجتباع تو نصیب تھا، اجتباع تو نصیب تھا۔ ان کو اچھا یہ سب میرا، یہ سب آپ کا، دعا شروع کر۔ کہتے جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان سے دعا کرتا تو اپنا نام نکلتا، کیونکہ زبان بھی تو انہی کی دی ہوئی ہے، اور انہی کی غلام ہے۔ میں آپ سمجھتا ہوں اپنی مرضی سے اپنے بیان کر رہا، آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں جی دیکھو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اگر اپنی مرضی کے ساتھ انسان کر سکتا تو دنیا میں اربوں انسان وہ نہ ہوتے جن کی زبان پر اللہ اپنا نام نہیں آنے دیتے۔ بولو ہمارے جیسے ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے، ہم سے زیادہ مال و دولت والے، ہم سے اونچے سٹیٹس والے لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، ایک اللہ کا چھوٹا سا نام زبان پر نہیں آ پا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنی مرضی سے نام لے رہا ہے۔ یہ ہمارا واہم وسوسہ ہے، وہ چاہتے ہیں تو نام زبان پر آتا ہے۔ اس لیے کسی نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، اور میں قبول نہ ہوتا تو دوبارہ نام بھی تیری زبان پر نہ آنے دیتے، تو کیا سمجھتا ہے اپنی مرضی سے اللہ اللہ کر رہا ہے؟ یہ ایک اللہ کے بعد دوسرا اللہ کا نکلنا دلیل ہے، پہلا اللہ اچھا لگا تو دوبارہ نام لینے دیا ہے، ورنہ زبان پکڑ لیتا۔ جیسے آدمی کا کوئی نام توہین سے لے اور اس کو پسند نہ ہو، دوبارہ نہ کہ اب تو نے اگر میرا نام لیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خبردار اگر میرا نام لیا، اللہ کو پیارا لگ رہا ہے تو دوبارہ نام لینے دے رہے ہیں۔ بولو بھائی، بالم بن باور کی زبان کو اس کی مرضی کی زبان تھی، جس سے وہ دعا کرتا تھا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ دعا کر رہا ہے تو اپنا نام نکل رہا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس کی زبان نکل کر ناپ پر آ گئی اور کتے کی طرح ہکلانے لگا، جس طرح کتا ہوتا ہے ہر وقت ایسے کرتا ہے باہر نکال کر زبان، اور اسی طرح مر کے ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس کو اجتباع نصیب نہیں تھا، انابت تھی، رجوع کر رہا تھا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا اس رجوع میں وہ ڈرتا رہتا۔ اس لیے منیب کو تو کرتا رہے، ڈرتا رہے، پر ناز نہ کرے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔
ہاں جب اجتماع نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو سب انہی کی وجہ سے، ہمارا تو اس میں کچھ دخل ہی نہیں ہے. پھر تو کیفیت ہی آ جاتی ہے. پھر تو دل میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ میں کچھ کر رہا ہوں. پھر تو کہتے ہیں وہی کرا رہے ہیں، ہم کون ہیں کرنے والے. کار فرما تو لطف ہے تیرا. میرے شیخ فرماتے ہیں عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب، کار فرما تے لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. نمازیں آپ پڑھوا رہے، روزے آپ رکھوا رہے، ہر جمعے آپ کروا رہے، ذکر آپ کروا رہے، تلاوت آپ کروا رہے، صدقہ خیرات آپ کروا رہے، نیکیاں آپ کروا رہے، نام ہمارے لگا رہے. بندے تو نے نماز پڑھی، تو نے فلانی نیکی کی، تو نے فلانی نیکی کی. کار فرمات ہے لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. کراتا اے اللہ تو ہے، نام ہمارے لگا دیتا ہے. یہ تیری شان فضل ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں. اگر بندہ اپنی مرضی سے یہ کرتا تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا. الہمہ فجورا و تقواہا. لیکن انابت کا حکم ہے کہ جب تک تمہیں اجتماع نصیب نہیں ہوتا لگے رہو، ڈرتے رہو، لگے رہو. پھر ایک وقت آئے گا آپ کو جذب کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس خزانے کو بیان اس لیے پہلے کیا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء پہلے کہا اس لیے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ خزانہ ہے، یہ تمہیں جس دن مل جائے گا بس کام ہو گیا تمہارا. حدیث شریف میں آتا ہے اس بندے کو میں دنیا داری سے اور نالائقی سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، ایسے بچاتے ہو. اللہ واقعتاً کا واقع الولید کی دعا ہے، کتنی چھوٹی سی دعا ہے. ہم نے اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ سننے اللہ واقعتاً کا واقع الولید، چھوٹی سی دعا ہے، یہ یاد کر لو. میں اجتماع کے لیے دعا اللہ واقعتاً کا واقع الولید، اللہ ایسے بچا لے جیسے بچے کو بچایا جاتا ہے. جس طرح ماں بچے کو بچاتی ہے نا ہر تکلیف دہ چیز سے، ہمیں تو ایسے بچا لے، ایسے گود میں لے لے. جس طرح ماں اپنے گود میں لے کر اپنی بچے کی حفاظت کرتی ہے، اپنی جان دے دے گی، بچے کو بچا لے گی. اے اللہ آپ اسی طریقے پر ہمیں بھی اپنی رحمت کی گود میں لے لیجیے. اللہ واقعتاً کا واقع الولید. میرے مرشد نے اس کی بڑی عجیب تفسیر فرمائی. فرمایا کہ دیکھو ایک بچہ مٹی کھاتا ہے، مٹی، تو ماں کیا کرتی ہے، بچے کا جو ماحول ہے نا کھیلنے کا، وہاں مٹی نہیں رہنے دیتی. اس ماحول میں ایسا جگہ گھر میں مٹی نہیں، تاکہ وہ کھانا بھی چاہے تو مٹی نہ ملے. اور نمبر 2، اگر کہیں سے اس نے مٹی منہ میں ڈال لی، پتہ چل گیا، جلدی سے دوڑ کر انگلی ڈال کے اس کے منہ سے نکال لے گی. اور اگر خدا نخواستہ اس نے مٹی کھا لی کہیں باہر جا کر چھپ کر، ماں کو پتہ چل گیا، فوراً جلاب دے گی، اس کو ایسی دوا دے گی کہ وہ مٹی نکل جائے، پیٹ میں رہ کر آنتوں کو نقصان نہ پہنچائے، السر کی بیماری اس کو نہ ہو جائے. تو میرے مرشد نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیتے ہیں، اول تو اسباب گناہ سے ویسے ہی دور رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ میں پڑے. اور اگر گناہ کے قریب چلا بھی کبھی گیا تو فوراً پیچھے سے کھینچ لیتے، کہاں جا رہا ہے ہمارا ہو کر، بھائی کہاں جا رہا ہے ہمارا ہو کر، کہاں جا رہا ہے. آخر میں ہے او دیکھو میں کیا نالیکی کرنے والا تھا، جس کو قرآن نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسوا طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی لوگوں کو بھی شیطان کبھی کچوکا لگاتا ہے، گناہ تو لانے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا ان کو فوراً اپنا رب یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون اللہ فرماتے ہم راستہ کھول دیتے ہیں جو ہمیں وہ یاد کرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس سے گناہ ہو گیا فوراً توفیق توبہ دے کر معافی کر دیتے، او اللہ مجھے معاف کرتے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلط، مجھے معاف کر دی. اللہ واقعتاً کا واقع الولید. یا تو گناہ کے اسباب سے دور رکھتے ہیں، یا ہونے لگے تو بچا لیتے ہیں، یا ہو جائے تو توفیق توبہ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اجتماع کا خزانہ ہے کہ جب بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں میرے دوستوں، پھر کسی غیر کو اس کو بننے نہیں دیتے. دیکھو اس وقت تک تم انابت رکھو، رجوع اللہ رکھو، ذکر اذکار کرو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو. انسان کرے بھی ڈرے بھی کہ پتہ نہیں میرا کیا بننے والا. میرے دوست
بس میرے دوستو، بات تو مختصر ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بظاہر تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ یہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اللہ کے خزانہ اجتباء کو مانگا کرو، جب مانگتے رہو گے تو مل بھی جائے گا، جب مانگتے رہو گے مل بھی جائے گا۔ ہم دنیا مانگتے ہیں، ہم ہر چیز مانگتے ہیں، بیوی بچوں کی صحت مانگ سب، لیکن ہم اس لیے نہیں مانگتے اللہ ہمیں بھی اجتباء دے دے، ہمارے بال بچوں کو بھی اجتباء دے دے، ہماری نسلوں کو بھی دے دے۔ میرے دوست، جب وہ ہم مجھے اور آپ کو اپنا بنا لیں گے تو سارا کچھ دے دیں گے، پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہر شے بغیر کہے ملے گی۔ می دہس جزا مراد متقی، تو چنی خواہد خدا خواہد چنی، جو تو چاہے گا رب بھی وہی چاہ لے گا۔ می دہس جزا مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی دل کی مراد پوری کر دیتے، زبان پہ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا جو بنا لیا۔ وہ باپ جو بیٹے سے محبت کرے تو وہ اس کو اپنے بیٹی کی ضروریات کا بغیر کہے خیال رکھتا ہے۔ یار اس کے جوتے پرانے ہو رہے ہیں، یار سردی آ گئی، اس کو بہترین قسم کے سویٹر جیکٹ چمڑے کی لے کے دینی ہے۔ کبھی اس نے کہا ہے آپ کے بچوں نے، یا آپ نے اپنے ابا کو کہا تھا خود؟ اسی طرح ہمارا ربا جب وہ ہمیں اپنا بنا لیں گے، ہماری ہر چیز کی، دنیا کی بھی اور آخرت میں ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔